اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس سلسلے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عید کا چاند۔ اگرچہ یوں تو شریعت مقدسہ میں زیادہ تر چیزیں وہ ہیں کہ جس کا سلسلہ جو ہے وہ چاند کے اوپر منحصر ہوتا ہے، اور خصوصی طور سے رمضان مبارک اور عید کے چاند کے سلسلے سے جو اختلافات تمام عالم اسلام میں سامنے آتے ہیں، اور لوگوں کے سوالات اور لوگوں کے مسائل، آخر کیا وجہ ہے کہ علماء کے درمیان یہ اختلاف کیوں ہوتا ہے، چاند ایک کیوں نہیں ہوتا، مختلف سوالات ہمارے پاس آئے، اور ہم نے خود جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عصر میں، اس زمانے میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو کہ جو اس مسئلے کو خاص طور سے عید کے چاند کے سلسلے سے نہ جانتا ہو کہ ہمارے سامنے بہت زیادہ مسائل، بہت زیادہ مشاکل موجود ہیں۔ تو لوگوں کو اس کی بنیاد پر کبھی کبھی یہ شائبہ بھی ہوتا ہے، یہ شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ مراجع کرام کے یہاں، علماء اعظام کے یہاں اس طریقے کا اختلافات کیوں ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی خواہش تھی اور لوگوں کے متعدد سوالات کے پیش نظر میں نے چاہا کہ متعدد سوال الگ الگ دینے سے بہتر ہے کہ ایک مجموعی طور سے آپ کی خدمت میں ایک کلپ بنا دی جائے تاکہ اس میں اس سب چیزوں کو بیان کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں، اگر عالم اسلام میں چاہے وہ اہل سنت ہوں یا اہل تشیع ہوں، شیعان حیدر کرار ہوں یا اہل سنت افراد ہوں، اہل تسنن، سب کے یہاں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ موضوع وسیع نہ ہو جائے اور گفتگو کو جو ہے وہ مختصر کرنا ہے، تو ہم جو ہیں وہ صرف گفتگو جو ہے وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کے پیش نظر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اساسی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام پردہ غیب میں ہیں۔ پہلی چیز، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں۔ اگر امام پردہ غیب میں نہ ہوتے اور امام ہمارے سامنے ہوتے تو اس طریقے کے مسائل اور اس طریقے کے مشاکل جو ہے ان کا ہم سامنا نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام پردہ غیب میں ہے، اور احادیث اور قرآن کے پیش نظر ہر عالم دین اور ہر مرجع کوشش کرتا ہے کہ وہ قرآن سے اور احادیث سے جو چیز سمجھتا ہے وہ جو ہے وہ مومنین تک پہنچائے۔ اس بنیاد پر اختلاف صرف چاند کے سلسلے سے نہیں بلکہ الگ الگ مسائل میں بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اختلافات کے بہت سے اسباب ہیں، یہاں پر جو ہے وہ گفتگو میں زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، زیادہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں معروضات اور گزارشات تفصیلی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو ہم جو ہیں وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ثبوت ہلال کے سلسلے سے چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپ توضیح المسائل میں پڑھیں گے، اور اس میں اختلاف کی کیا وجہ ہے یہ تفصیل سے ہم بتانا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے کہ چاند کو دیکھنا۔ کوئی انسان اگر خود چاند کو دیکھے تو اس کے یہاں عید ثابت ہے۔ روایات موجود ہیں کہ اگر انسان نے خود اپنی آنکھوں سے، اپنی نظروں سے چاند کو دیکھا ہے تو اسے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اپنی نگاہوں سے چاند دیکھ رہا ہے تو قطع ہو گیا، یعنی یقین ہو گیا، تو یہ قطع اور یہ یقین اس کے لیے حجت ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے چاند کو دیکھا اور اس کو یقین ہو گیا۔ یہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک ہمارے سامنے ہے تو رمضان مبارک سے اگر 30 دن گزر جاتے ہیں، بہت توجہ کیجیے گا، 30 دن گزر جاتے ہیں تو یہ 30 دن کے اندر جو ہے، اگر 30 دن گزر گئے تو پھر
31واں دن جو ہے وہ ظاہر ہے جو وہ عید کا دن ہوگا، اس لیے کہ چاند کا مہینہ کوئی بھی 30 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دو محور اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی نظروں سے چاند دیکھا ہے تو وہ ثابت ہے، 30 دن گزر چکے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہوگا، وہ دوسرے مہینے کا ہوگا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ سارا اختلاف جو ہے وہ یہ دو چیزوں پر ہے، اور ایک تیسری اور چوتھی جو چیز ہے جس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو ہلال ثابت ہوتا ہے، چاند جو ثابت ہوتا ہے، وہ دو عادلین کی گواہی کی بنیاد پر رویت ہو، دو عادل گواہی دیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، یا حکم الحاکم ہو، حاکم شرع کا حکم ہو، اور اس کے بنیاد پر جو ہے وہ اختلاف۔ اب اس میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیے چاند میں اختلاف کیوں ہیں، اس کے پیش نظر چند جو ہے وہ نظریات ہم پیش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک اپنی دلیل ہے، چاہے وہ قرآن سے ہو، احادیث سے ہو، تو اتنے سارے کلپ میں ہم پوری تفصیلات کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ سنیں گے اس چیز کو کہ کیا دقتیں ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ اتنی دقتیں ہیں تو پھر اس کی دلیلیں اور اس کے براہین جو ہیں وہ کتنے زیادہ دقیق اور کتنے زیادہ اہم ہوں گے۔ پہلی چیز جو ہے قرآن مجید کی، ظاہر ہے کہ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی، یسألونک عن الاحلہ، میرے رسول لوگ تم سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہے مواقیت للناس والحج، ان سے کہہ دو کہ یہ چاند، یہ ہلال جو ہے، یہ چاند جو ہے، یہ انسانوں کے وقت کو بتانے کے لیے اور حج کے وقت کو، توقیت کو معین کرنے کے لیے ہیں۔ تو اس سے یہ بات آیت سے پتہ چلتا ہے، اور ویسے بھی شریعت مقدسہ میں ہے کہ چاند جو ہے اس کے بنیاد پر ہمارے سلسلے جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ انگریزی مہینہ ہمارے یہاں کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ چاند کا جو مہینہ ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف آخر چاند کا کیوں ہے؟ تو دیکھیے سورہ یونس کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ پروردگار کہ جس نے چاند کو، سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور قمر کو، چاند کو نور دیا، وقدرہ منازلا، اور چاند کے منازل کو طے کیا، لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم جان لو، والحساب، تاکہ تم جو ہے وہ سالوں کے عدد کو اور حسابات کو جان سکو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیکھیے هو الذی، یہ قدرہ منازلہ، یہاں پر بہت توجہ کیجیے گا، قدرہ منازلہ، چاند کے منازل کو معین کرنا۔ چاند کے منازل کیا ہیں؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ چاند کی خود اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج سے جو ہے روشنی کو اخذ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مہینے میں جو ہے وہ 12 برج کو جو ہے وہ چلتا ہے، اور ایک مہینے میں اس برج کو طے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے 7 دن میں وہ نصف روشنی اس کی ہوتی ہے، یعنی آدھا ہوتا ہے، اور بدر الدجا کی منزل جو خود کہتی ہے بدر کمال پر ہونا، وہ 14 تاریخ کو جو ہے چاند بالکل اس کی روشنی جو ہے سورج کی بالکل چاند کے سامنے ہوتی ہے، نتیجے میں اس پر پوری روشنی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے منزلیں ہیں، منزل تا منزل ہے، تو پروردگار اسی منزل کے بارے میں بات کر رہا ہے، وقدرہ منازلہ، کہ چاند کی منزلوں کو اللہ نے معین کیا ہے۔ معین کیوں کیا ہے؟ لتعلموا عدد السنین، تاکہ ہم سالوں کے تعداد کو سمجھ سکیں اور اس کا حساب لگا سکیں۔ تو اب علماء میں جو سب سے پہلی چیز، یہ آیت، یہ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے ہمارے پاس، سم للرؤیا وسم وافطر۔ دیکھیں یہ جو ہے کہ سم للرؤیا وافطر للرؤیا، سم یعنی آپ روزہ رکھو جب رویت ہو جائے، یعنی آپ چاند کو دیکھ لو، اور اسی طرح افطر، آپ افطار کرو، یعنی کہ عید مناؤ کہ جب آپ رویت آپ کے نزدیک ہو جائے۔ یہ احادیث، اس مضامین کی بہت ساری احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، جس چیز کی طرف مجھے آپ کو لے کے جانا ہے، اور یہ مبانی الگ الگ مبنوں کی بنیاد پر آپ کو پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو اختلاف ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وقدرہ منازلہ،
اللہ نے منازل کو مقدر کیا ہے، یعنی اس کے چاند کے منازل کو طے کیا ہے، کیونکہ چاند جو ہے وہ گردش کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری جب اس کی گردش مکمل ہوتی ہے تو ایک مہینہ پورا ہو جاتا ہے، تو یہ منازل اللہ کی طرف سے ہیں۔ آج اس سائنس کی دنیا میں یہ اب سے کافی عرصے پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم چاند کے منازل کو درک کر سکتے ہوتے، لیکن آج جو ہے ہم چاند کے منازل کو علم کے حساب سے، علم فلکیات کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چاند اس وقت پیدا ہوا، اب اتنے دن کا ہو گیا، اب اتنے دن کا ہو گیا، اس کی منزل یہ ہے۔ تو اب علماء کے درمیان یہ بات آتی ہے کہ قدر منازلہ، یہ منازل یہ اللہ، اس سے پہلے یعنی یہ بات جیسے قرآن مجید میں موجود ہے کہ منازل اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کیا؟ لتعلموا انتم، یعنی تم لوگ جانو، لتعلموا تم جانو، عدد السنین والحساب، سالوں کے عدد کو اور حساب کو۔ تو یہ کب طے ہوگی؟ یہ رویت کے بنیاد پر ہم ہوں گے۔ تو رویت ہمارے اختیار میں، یعنی دیکھنا چاند کا ہمارے اختیار میں ہے، منزلیں طے کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب سے 100 سال 200 سال پہلے کیا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہم رویت کو، چاند کو دیکھتے تھے اور نتیجے میں جو ہے وہ عید معین ہو جاتی تھی اور عید ثابت ہو جاتی تھی، لیکن آج جو معاملہ ہے وہ منازل کو ہم خود جو ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اب منازل کو خود محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں علماء میں ایک سوال اٹھا، بہت توجہ کیجئے گا، علماء میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ رویت، چاند کو دیکھنا، یہ یعنی روزے کو حرام، یعنی کیونکہ ہم عید الفطر میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ روزے خود دیکھنا جو ہے یہ کسی شے کے واجب یا کسی شے کے حرام کے اوپر دلیل بنتا ہے، یا جو ہے یہ ایک راستہ ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ رویت یعنی چاند کا دیکھنا ایک راستہ ہے، نہ کہ حکم موضوعی کی شکل نہیں ہے بلکہ حکم طریقی ہے، جس کو اصطلاحی طور سے حکم طریقی کہتے ہیں، یعنی طریقی طور سے اس کو ایک طریقہ ہے بلکہ موضوعی نہیں ہے۔ اگر رویت طریقی ہے، طریقی کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک یہ وسیلہ ہے چاند کو ثابت کرنے کا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو طریقی مانیں اور راستہ مانیں تو ہمارے پاس جہاں ایک دیکھنے کا طریقہ ہے وہیں ہم جو ہیں وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک دوسرا طریقہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ایک چیز یہ، دوسرا اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، رویت جو ہے وہ صرف اور صرف آپ رویت آنکھوں سے دیکھنا یہ موضوع ہے حکم کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم کا وجوب یا حرمت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ رویت نہ ہو۔ تو رویت کا مطلب یعنی دیکھنے کا معاملہ جو ہے اگر ہم اس کو موضوعی مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آنکھوں سے چیز نظر نہ آئے جب تک جو ہے ہم اس کو کہہ نہیں سکتے کہ چاند جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ تو اب علماء میں یہی چیز ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ عین مجردہ، یعنی اپنی طبی آنکھوں سے اگر ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ہم طبی یہ جو آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس اعتبار سے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سوال ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو اگر بادل آ جاتے ہیں یا اس کا کیا نام ہے کوئی تلوث یعنی کوئی اسی طریقے کی کچھ چیزیں گرد و غبار کی بنیاد پر اگر نہیں دکھ رہا ہے تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی چیز اس کو مانے نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ چیز اگر آنکھوں سے دکھ سکتی ہے اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، صحیح ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا جو ہے یعنی یہی طبی آنکھیں سے دیکھنا۔ لیکن اس میں کسی نے سوال کیا کہ بھائی چشمہ، اگر ہم چشمہ لگا رہے ہیں تو کیا چشمہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عین مسلحہ ہے، یعنی یہ وہ آنکھ ہے کہ جس میں ایک اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے، کسی چیز کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے کہتے ہیں تمام علماء کا یہ ہے کہ نہیں، چشمہ جو ہے یہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیکنالوجی یا ٹیلیسکوپ یا کوئی اس طریقے کے، اس کو ہم عین مسلحہ نہیں کہتے بلکہ عین مجردہ یعنی تبھی ہی آنکھ کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چشمے کا جو کام ہے، چشمے کا کام جو ہے وہ کسی شے کے دور کو قریب یا قریب کو دور نہیں کرنا ہے بلکہ اس آنکھ کو، جو آنکھ تھی اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک طبی ہی کی حکم رکھتا ہے، تو چاہے چشمے سے دیکھیں یا اس آنکھوں سے دیکھیں۔ تو ایک علماء کے نظریہ یہ ہے کہ آنکھوں سے چاند نظر آئے
تب جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند ہو گیا۔ اگر کوئی بادل ہیں ہمارے سامنے یا کوئی گرد و غبار ہے تو اس کو آپ کسی آلہ کے ذریعے سے دیکھ لیں اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو نظر آ سکتا تھا، تو پھر چاند دکھ سکتا۔ یہ ایک نظریہ ہمارے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ ہے کہ صرف جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے چاند ثابت نہیں ہوتا کہ عین مجردہ ہو، یعنی عین مجردہ یعنی چشم طبعی، یعنی سامنے والی آنکھ جیسے ہم لوگوں کی موجود ہے۔ اور ایک دوسرے علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ہمیں چشم مسلحہ ہونی چاہیے، اس سے بھی جو ہے وہ چاند ثابت ہو سکتا ہے، جیسے کہ چشم طبی سے ہوتا ہے، ظاہری آنکھوں سے ہوتا ہے، اسی طرح اسلحے اور آج کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی چاند کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو اب چاند کو جب ثابت کیا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں 50 سال، 100 سال، 1000 سال، بلکہ بعض کہتے ہیں قیامت تک بھی انسان جو ہے آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے، فلکیات کے اعتبار سے وہ طے کر سکتا ہے کہ کون سی ڈیٹ میں جو ہے وہ چاند ہوگا، کون سی ڈیٹ میں پیدا ہوگا، یعنی کون سی ڈیٹ میں اسے پیدا ہونا ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر کب وہ منزل تمام تک پہنچے گا۔ تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جہاں آنکھوں سے دیکھنا ہے وہاں اگر آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تب بھی چاند جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ لیکن وہ افراد جو کہتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے چاند ثابت ہو جائے گا، اس میں بھی دو نظریے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ہوتی ہے چاند کی ولادت، یعنی بدایت شہر کا ابتدائی مہینے کا ابتدائی حصہ۔ تو اگر چاند جو ہے وہ ولادت ہوتے ہی، تو بعض کہتے ہیں کہ ولادت ہو گئی تو چاند ثابت ہو گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اگرچہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں لیکن چاند کی ولادت ہونے کے بعد بھی وہ اس لائق ہو کہ قابل رویت ہو، یعنی دیکھنے کے لائق ہو، تب جو ہے وہ ہم اس کو کہیں گے کہ ولو وہ چشم کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے نہ دکھے لیکن ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے کم کامل ہو جائے، دکھ جائے، تب جو ہے وہ چاند ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے دو اساسی نظریے ہیں جو علماء کرام کے ہیں، جس کی وجہ سے کافی اختلافات سامنے آتے ہیں۔ اور اس سے اہم چیز جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اختلاف ہوتے ہیں اور جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا تعلق ہے افق سے۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ افق کا معاملہ یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ چاند اگر ہو گیا، اگر چاند یہاں ہو گیا، فرض کیجئے سرزمین ایران پر ہو گیا، تو کیا عراق میں بھی ثابت ہے؟ کیا ہندوستان میں بھی ثابت ہے؟ کیا امریکہ میں بھی ثابت ہے؟ تو کیا اس کا کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بعض ملک ایسے ہیں کہ کہیں دن ہو رہا ہے، کہیں رات ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا یہاں ہم جو ہے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری جگہ صبح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ صرف چاند کا معاملہ نہیں ہے، دوسری چیزوں میں بھی اختلاف موجود ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ افق کا جو معاملہ ہے کہ چاند اگر نمودار ہوا، چاہے وہ اسلحے کے ذریعے سے، یعنی آج کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، یا آنکھوں کے ذریعے سے چاند دیکھا گیا، تو اگر چاند ثابت ہو جائے تو پھر اس کو یعنی پوری دنیا کے لیے ہوگا یا چند ملکوں کے لیے ہوگا؟ یہ مسئلہ، یہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ بھی کافی اختلافات موجود ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ چاند اگر کہیں بھی ہو جائے، کسی ایک جگہ بھی، کسی بھی ایک ملک میں ہو جائے تو پوری دنیا میں چاند ثابت ہو جائے گا۔ یہ ایک نظریہ موجود ہے۔ جیسے فرض کیجئے، اور وہ اس کے نتیجے میں ایک مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آج رسول اسلام موجود ہوتے اور مدینے میں چاند ثابت ہو گیا ہوتا اور آپ اعلان کرتے تو پوری دنیا میں چاند ثابت ہوتا۔ تو سوال یہ ہے، اور ان کی دلیلیں سب کی اپنی اپنی ہیں، وہ اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاند ایک ملک میں ہوتا ہے تو پوری دنیا میں چاند ہو گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں افق واحد، وحدت الافق بھی کہہ سکتے ہیں۔ افق واحد یعنی ایک جو ہے وہ افق ہے سب کا، مختلف نہیں ہے، ساری پوری دنیا کا، سارے ملکوں کا ایک افق ہے۔ اور اسی طریقے سے اب اس ایک افق میں بھی جو ہے وہ اختلاف ہے کہ ایک افق، کبھی یہ کہ ایک ملک میں چاند ہوا تو سب میں ہوا، یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں چاند ہوا
تو جس ملکوں کی راتیں دوسرے ملکوں کی راتوں سے مشترک ہیں، یعنی وہاں پر بھی رات ہو رہی ہے یہاں پر بھی رات ہو رہی ہے، تو بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے ہوگا، بقیہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر رات اور دن کسی کے رات اور رات ملتے ہوئے ہیں، ایک ملک کے دوسرے ملک سے رات ملتے ہوئے ہیں، تو کسی کی راتیں زیادہ ملتی ہیں، کسی کی کم ملتی ہیں۔ جیسے کہ فرض کیجئے کہ 10 گھنٹے کی رات ہے تو کچھ ملک ایسے ہیں کہ جن سے 6 گھنٹے کی راتیں ملتی ہیں، اور کچھ ملک ایسے ہیں کہ جن کے مثلا 4 گھنٹے کی، یعنی کم یا زیادہ۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، کسی سے زیادہ، یعنی زیادہ، جیسے وحید خراسانی صاحب کا یہ نظریہ ہے کہ اگر وہ راتیں کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں مل رہی ہیں، تو اس صورت میں جو ہے جس کی راتیں مل رہی ہوں اور کثرت کے ساتھ مل رہی ہوں، 6-7 گھنٹے 7 گھنٹے کی راتیں مشترک ہوں اس ملک کی اور اس ملک کی، یعنی یہاں ہمارے ہاں رات ہو تو وہاں صبح نہ ہو، یہاں تک کہ 7 گھنٹے یا زیادہ یعنی اکثریت ہو، تو ان لوگوں کا افق ایک ہے، باقیوں کا حکم الگ ہے۔ سید خوئی کا نظریہ ان کا یہ ہے کہ نہیں، اگر 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ بھی کوئی رات میں شریک ہے تو ان کا افق اور ہمارا افق ایک ہے۔ تو یہ وحدت افق ہے، ایک افق کے، کبھی ایک افق کے نتیجے میں پوری دنیا، یہ بعض نظریہ یہ ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک افق ایک، ان ملکوں کا افق ایک ہے، ان کے ہاں چاند ثابت ہو جائے گا، تو جن کی راتیں ایک سی راتیں ہوں ان کے ہاں ہو جائے گا، اور بعض کا یہ ہے کہ ان کے ہاں ہو جائے گا جن کی کثرت اکثریت کے ساتھ ہو، کسی کا کہنا وہ لوگ کم بھی ہو تب بھی ہو جائے گا۔ اور سید سیستانی اور دوسرے ایک وحدت افق کے مقابلے میں ایک ہے تعدد الافق، افق یا تعدد الآفاق، آفاق مختلف ہونا۔ اس میں سید اس میں بھی جو ہے وہ کچھ نظریے موجود ہیں جو ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سید سیستانی صاحب کا نظریہ جو ہے وہ تعدد الافق کا ہے، اور اس تعدد الافق میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تعدد الافق مشروط ہے، ایک غیر مشروط ہے، ایک عام ہے ایک اور خاص ہے۔ عام کا مطلب یہ، تعدد الافق کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک اپنا افق رکھتا ہے، ہر ملک اپنا افق رکھتا ہے، یعنی جس کے ہاں چاند ثابت ہو جائے تو اسی کے ہاں چاند ثابت ہو جائے گا ہوگا، تو ہر ملک کا اپنا چاند ہے، اپنا افق ہے۔ اور یا پھر اس سے ملتے جھلتے جو ملک ہیں کہ جہاں راتیں برابر ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ اکثر چاند اگر ادھر نکلتا ہے تو ادھر بھی نکلتا ہے، تو اس میں جو ہے ان کا متعدد افق ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ لیکن اس میں مشروط بھی موجود ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں متعدد افق ہیں، الگ الگ ملک ہیں، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو ممالک مشرق میں پڑتے ہیں، کچھ مغرب میں پڑتے ہیں، اگر مشرق کی طرف کو چاند جو ہے وہ ثابت ہو گیا تو نتیجے میں جو ہے وہ اہل مغرب کے لیے بھی چاند ثابت ہو جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے اختلافات ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مرجیت اور اجتہاد اور یہ ساری چیزیں بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہیں، کسی کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر انسان خود ایک اپنے کام حرام کرنا، کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے کوئی کہ اس کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر 1 یا 2 کی لے، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ بھائی میں کسی کا گناہ یا کسی کا ثواب اپنے ذمے گناہ کیوں لوں، یا اپنے ذمے کیوں کسی کی جو ہے وہ پریشانی لوں۔ تو ظاہر ہے مراجع کرام کے جن کے ذمے جو ہے وہ لاکھوں کے اعتبار سے مقلدین ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس طریقے کی کوئی بات کریں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حکم شرعی ہے، جو اساسی حکم ہے وہ نکل آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج سے کافی عرصے پہلے 200-300 سال پہلے یا عصر امام میں جو ہے وہ اس طریقے کی چیزیں جو ہیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں جیسے کہ آج نظر کے ذریعے سے دیکھنا اس وقت پاسبل تھا، لیکن ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تو آج کا یہ جدید علم ہے کہ جس نے سوچنے پہ مجبور کیا، تو اس میں اپنی دلیلیں کوئی اعتبار سے نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے آنکھوں کا معاملہ ہے، ایک انسان جو ہے وہ کسی نامحرم کو آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہا، نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، لیکن ایک ہی انسان جو ہے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے اپنے گھر پر دور بیٹھا ہوا پہاڑ سے دیکھ رہا ہے، مطلب تو کیا آخر وہ حرام ہے
یا نہیں حرام ہے. تو یہ ساری چیزیں اور اسی طریقے سے بہت سے مسائل ہمارے سامنے موجود ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں غور و خوض کرنا ہے، ہمیں تدبر و تدبر کرنا ہے. اور دیکھیے ایک بات کا خیال رکھیے کہ اگر ایک مرجع کے یہاں کوئی چیز ثابت ہے اور دوسرے کے یہاں ثابت نہیں ہے تو مومنین کو نہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کا سخریہ کریں، نہیں، بلکہ دونوں اپنے اعتبار سے ٹھیک ہیں. وہ بھی ایک دلیل کے اعتبار سے عمل کر رہا ہے، وہ بھی اپنی حجت اور ایک علم کے اعتبار سے جو ہے وہ عمل کر رہا ہے. رہا سلسلہ وہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اب سے کوئی 5 سال 10 سال پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں، کیونکہ اس وقت علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. آج جو ہے وہ زیادہ جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں سوچ و وچار ہو رہا ہے اور غور و خوض کیا جا رہا ہے. تو علماء کرام بھی جو ہیں وہ تفکر اور تدبر یہ ساری چیزیں ہیں. اور بھی یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر پیش کیا، ورنہ اور بھی نظریات موجود ہیں. خود سید سے آیت اللہ حکیم کا نظریہ ہے کہ جو امام مولا کائنات کی حکومت تھی اس کا دائرہ دیکھا جائے تو وہاں کا افق ایک مانا جائے اور باقیوں کا افق کا، کیونکہ وہ آج کی ٹیکنالوجی ہے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر انسان جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے ذمے جو ذمہ داری ہیں اس کو ادا کرے. اور نتیجے میں جو ہے وہ پروردگار عالم نے جو ہم سے جس چیز کی خواہش کی ہے اور جس چیز کو ہم سے مطالبہ کیا ہے ہم اس چیز کو بخوبی طریقے سے انجام دے سکیں. لیکن انشاءاللہ علماء کرام، مراجع کرام اس سوچ و وچار میں موجود ہیں اور یہ بحث موجود ہے کہ آخر یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بھائی اگر عید کر رہا ہے دوسرا بھائی عید نہیں کر رہا ہے، ایک گھر میں کوئی عید کر رہے ہیں دوسرے گھر میں عید نہیں کر رہے ہیں، اور ایک محلے میں ہو رہی ہے دوسرے محلے، یہ جو سچویشن آئی ہے تو یہ کیفیت ایسی بن جائے کہ یہاں تک کہ حکم ثانوی کا منزل آئے. تو علماء اس طریقے سے سوچ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک دوسری چیز ہمارے سامنے آئے گی. حکم ثانوی کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی دوسرا حکم، جیسے کہ خود نکاح کرنا، شادی کرنا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن اگر کوئی انسان حرام میں ملوث ہو رہا ہے تو حکم ثانوی دوسرا حکم آتا ہے کہ اب اس کے لیے واجب ہے کہ وہ جو ہے اس کا نکاح کو کرے، شادی کو کرے. اسی طریقے سے ہر انسان اپنی اپنی حجتوں پہ اپنی اپنی دلیلوں کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن اب امت میں بے انتہا اختلافات آ رہے ہیں تو علماء کے درمیان اس طریقے کے ایسا نہیں ہے کہ علماء خاموش ہیں یا علماء جو ہیں کچھ سوچ نہیں رہے ہیں. اس سلسلے سے بحثیں ہو رہی ہیں، آپس میں جو ہے گفتگو ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا جائے. آپس میں بیٹھ کے مبنے جو الگ الگ مبنے ہیں اس مبنے میں کسی ایک مبنے کو نکالا جائے. تو اگر ایک مبنا نکل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایک مبنا نہیں نکل پاتا تو پھر اس کے نتیجے میں یہ کوشش ہوگی کہ بھئی تمام علماء کرام، تمام مراجع کرام ایک جو ہے کمیٹی کی شکل میں بنائیں اور پھر اس کے نتیجے میں چاند کی وہ تصدیق کرے جو وہ مرجعیت کے تحت ہونی چاہیے. اور پھر وہ جو مرجعیت کے تحت ہو تو جن کے مبنے کے موافق ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، جس کے مبنے کے موافق نہیں ہے وہ خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ کیونکہ موضوع کا معین کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے مرجع کے اوپر، بلکہ مکلف کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ موضوع الحکم کو معین کرے. تو یہ سارے مسائل ہیں. بس میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی دعا کروں گا، یہی التماس کروں گا کہ آپ لوگوں سے یہ خاص گزارش ہے کہ اس چیز کو سنجیدہ لیجئے اور کسی طریقے کی بس دعا کیجئے کہ پروردگار عالم کیا ہی اچھا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے اور جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اختلاف اس لیے نہیں ہیں کہ اپنی خواہش نفس یا اپنے کسی انا کے تحت ہے، بلکہ یہ سارے اختلافات جو ہیں وہ فہم نص کو سمجھنے اور احادیث و قرآن کو اپنے اپنے اعتبار سے سمجھنے کے طور پر ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم علماء کرام، مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور کہ ہم اس سلسلے کو ہمارے آخری امام اجر اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں جو ہے تمام اس شیان حیدر کرار مراجع کرام کی نیابت کے ذریعے سے یہ نیابت ایک اپنے اصل مرجع کی طرف پلٹ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.